آپ ان کو کچھ بھی کہہ دیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہیں ان طاقتوں کے لیے جو غیر قانونی طور پہ اپنا ایک رول ایزیوم کیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی باغ ڈور ہلا رہے ہیں۔ جعلی لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے، جعلی وزیر اعظم بنے گا، ایک جعلی کیبنٹ بنے گی۔ اس طرح کی نعرے بازی کی گئی اور جس طرح کا ڈیکورم کا خیال نہیں رکھتے پارلیمنٹ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین۔ ناظرین، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا آج ہونے والا پہلا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایک تو آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کو اس اجلاس کی اندرونی جو کارروائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آج اجلاس میں کیا کچھ ہوتا رہا اور کیسے آج یہ پورا جو اجلاس تھا، ایوان جو تھا وہ مچھلی بازار بن چکا تھا۔ ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں جتنے بھی ارکان پارلیمنٹ یہاں آ چکے تھے ان سے ہم نے خصوصی طور پر گفتگو بھی کی ہے، کچھ نے میڈیا ٹاک کیا ہے، ہم ان کی جو گفتگو تھی وہ بھی ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آپ اس سے سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور یہ پارلیمنٹ کیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں، ارکان پارلیمنٹ کی سوچ کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، عوام کی فکر ہے یا نہیں ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ان کی گفتگو سن کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج یہ مولانا فضل الرحمان نے اب سے کچھ دیر پہلے اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر ہی انہوں نے ایک بہت بڑا وہ اعلان کر چکے ہیں، دو ٹوک آج موقع اپنا چکے ہیں اور آج مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے اپنی راہیں باقاعدہ انہوں نے علیحدہ کرنے کے حوالے سے باقاعدہ آج وہ یہاں سے اعلان کر چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے، مولانا کیا کرنے والے ہیں، یہ بھی آج واضح ہو چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی اپڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقیناً ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم مزید ریسرچ کر کے اچھے پروگرامز بر وقت آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی آپ لوگوں نے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ لوگ پروگرام کو لائک کر لیتے ہیں تو وہ یقیناً اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور وہی ہمارا پاور ہے، ہم بہتر طریقے سے مزید پروگرامز آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمارے فیس بک پیج کو بھی ضرور فالو کیجیے گا۔ ناظرین، آج قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا اور یہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا اور اس اجلاس نے 10 بجے ہونا تھا صبح، لیکن یہ اجلاس تاخیر سے شروع ہوا، تقریباً 1 گھنٹے کی تاخیر سے یہ شروع ہوا۔ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام فے اور دیگر جماعتوں کے ارکان اسمبلی جو تھے وہ بڑی تعداد میں بڑی تیاری کے ساتھ یہاں آ کر وہ اس کا حصہ بن گئے اور جو خواتین تھیں وہ بھی آج بڑی تیار ہو کر آئی تھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے، اور جتنے بھی جو اراکین یہاں آئے تھے ان کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی ممبران، جو دوست احباب تھے، وہ بھی بڑی تعداد میں پارلیمنٹ میں یہاں بھر چکے تھے اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو اندر نہیں چھوڑا گیا، بالخصوص جو ارکان اسمبلی کے جو لوگ تھے، جو ان کے ساتھ جو ان کے دوست آئے تھے، احباب آئے تھے، ان کو باہر ہی روکا گیا، ان کو اندر نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے بعد یہ اجلاس جب شروع ہو گیا تو اس کے بعد اندر تحریک انصاف کے شیر افضل بروت اور دیگر رہنماؤں کی جانب سے شور و شرابہ کیا گیا، نعرہ بازی کی گئی اور پھر چور طرح طرح کے جو نعرے تھے وہ انہوں نے باقاعدہ کھل کے لگائے اور ماحول کافی جو ہے ایوان جو ہے مچھلی منڈی جو ہے وہ بن چکا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پورے اس کو سسٹم کو، ایوان کو کنٹرول کر کے چلانے کی کوشش کی اور یہ باور کروایا کہ حلف اٹھانے کے بعد جب تک آپ لوگ یہاں آ کر رجسٹر میں دستخط نہیں کرتے ہیں، نام انٹر نہیں کرتے ہیں تو وہ کارروائی مکمل ہی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا یہ بعد میں کریں، کل بھی کریں، پورا ٹائم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں، تو لہٰذا آرام سے پہلے یہ کر لیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ نعرہ بازی تھوڑی کلوز کی گئی اور پھر آ کر سب نے باری باری سائن کر کے وہ عمل جو تھا اس کو بھی پورا کیا۔ اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، بلاول بھٹو، مریم نواز سب جو ہیں آج پہنچ چکے تھے یہاں، اور ہم نے دیکھا کہ یہ والا جو مین گیٹ ہے یہاں سے بہت سے ارکان اسمبلی یہاں یہی سے داخل ہو رہے تھے سارے تقریباً، لیکن وی آئی پیز جو اس ملک میں کئی عرصے سے اقتدار میں رہے ہیں، جس میں شریف فیملی اور زرداری اور وہ سارے جو ہیں وہ دوسرے جو گیٹ تھا وہاں سے داخل ہو رہے تھے، جس میں مریم نواز، آصفہ بھٹو، شہباز شریف، نواز شریف، انہوں نے یہاں میڈیا کا سامنا ہی نہیں کیا بلکہ اندر چلے گئے، وہاں اندر جا کر میڈیا سے ضرور
اور انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی طور پر گفتگو بھی کی ہے۔ اچھا ذرا آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ ناظرین موجودہ جو قومی اسمبلی ہے اس میں ٹوٹل 336 ارکان پر مشتمل یہ اسمبلی ہے، 336، اس میں سے 266 نشستوں پر براہ راست ارکان جو ہیں وہ منتخب ہو کر اس سے اسمبلی کا حصہ بن جاتے ہیں، اور باقی جو ہیں اس میں جو مخصوص نشستیں ہیں اس میں باقاعدہ لوگ جو ہیں حصہ بن جاتے ہیں ایوان کا۔ اور ناظرین وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے باقاعدہ 3 مارچ کو کاغذات جو ہے وہ جمع ہوں گے، اور 4 مارچ کو قومی اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا، اور 4 مارچ کو ہی وزیر اعظم اپنے حلف کا عہدے کا حلف بھی اٹھانے والے ہیں۔ اچھا اس میں جو اتحادی ہیں جنہوں نے حکومت بنانی ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی جانب سے نامزد جو امیدوار ہیں وہ شہباز شریف ہیں وزیر اعظم کے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کا وزیر اعظم بننے میں، کیونکہ وزیر اعظم بننے کے لیے 169 سیٹیں جو ہیں وہ درکار ہیں، لیکن جو مسلم لیگ نون ہے اور ان کے اتحادیوں کو 200 سے زائد ارکان کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے، تو یہ واضح ہے کہ شہباز شریف اس ملک کے اگلے وزیر اعظم بننے والے ہیں، اور جو آصف علی زرداری ہیں وہ اس ملک کے اگلے صدر مملکت کے طور پر وہ حلف اٹھانے والے ہیں۔ تو آج اجلاس میں عجیب و غریب ایک کیفیت تھی۔ اب ذرا ہم مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کیا کچھ کہا ہے، کیا کچھ کرنے والے ہیں، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد جو پارلیمنٹیرین سے گفتگو کی ہے وہ پروگرام کا ہم حصہ بنا دیں۔ ناظرین آج باقاعدہ مولانا فضل الرحمان نے یہاں جو میڈیا سے گفتگو کی ہے اور واضح طریقے سے انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا حصہ اس طریقے سے نہیں بنیں گے کہ ان کے ساتھ ہم مل کے چلیں۔ تو انہوں نے یہ واضح کر دیا مولانا فضل الرحمان نے کہ جمعیت علماء اسلام فیض جو ہیں اسپیکر، وزیر اعظم اور صدر کے الیکشن کا حصہ نہیں بنے گی، ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ ہم باقاعدہ بھرپور طریقے سے آواز بلند کریں گے، اور احتجاج کرنے کے حوالے سے جب صحافیوں نے پوچھا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا اور آگے کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں، اس پر مولانا فضل الرحمان نے یہ واضح کر دیا کہ آنے والے دنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ ہمیں ہی پائیں گے، اور ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں۔ تو آج ہمیں ایک چیز واضح ہو گیا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہ رنگ میں بنگ ڈالیں اور ان کے ساتھ شامل ہو کر کوئی گیم کر لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اپنی شناخت ہو، اپوزیشن میں اس کا اپنا کردار ہو، جو تحریک انصاف کو کریڈٹ کسی صورت نہ جائے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار یہاں آئے تھے، جتنے بھی جو ارکان اسمبلی ہیں جو منتخب ہو کر آ چکے ہیں، 9 ارکان جو ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ہمارا پہلا جو ڈیمانڈ ہوگا، جو ہماری کوشش ہوگی، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان اور دیگر جو اس وقت تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن اس وقت جیلوں میں ہیں، ان کی رہائی کو ممکن بنانے کے لیے ہم یہاں پارلیمنٹ میں جدوجہد کریں گے۔ جب تک ان کی رہائی نہیں ہوتی ہے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اچھا اس حوالے سے یہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت اور جو ایاز صادق ہے اور دیگر کا کیا کہنا تھا، یہ گفتگو آپ لوگ سنیے۔ اس کو سننے کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک لازمی کرنا ہے۔ یہ اغوا کیا جانا، زبردستی وفاداریاں تبدیل کروانا، یہ لوگوں کا مینڈیٹ فارم 47 پہ چوری کروا کے دینا، عوام نے جب آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے پولنگ بوتھ میں بھیجا، تب بھی عوام، آپ نے 9 مہینے میں دہشت گرد کہا، عوام نے ان دہشت گردوں کو 2/3 سے زیادہ اکثریت سے نوازا ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہیں، اور نواز شریف اس کھیل کے بنیادی کردار ہیں جو تمام مہرے ہلا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن، ادارے، پولیس، بیوروکریسی سب جو ہیں ان کے سٹوجز بنے ہوئے ہیں۔ ہم مزید بے گناہ اسیروں کی نظر بندی کو پرمٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ نیشنل اسمبلی، سینٹ آف پاکستان اور پروونشل اسمبلیز، ان سب میں اب ہم یکاواز ہو کے ان کو ایکسپوز بھی کریں گے، ان کے خلاف ہر روز احتجاج سخت سے سختر ہوگا۔ اب ہم ایوان میں جب بھی جائیں گے تو تمام نتائج کی پرواہ کیے بغیر، کوئی ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو آزاد ہے۔ ہم نے آج بھی تحمل سے کام لیا جب ان کی خواتین جو ہیں غلط اشارے کر رہی تھی، لیکن آج بھی ہم نے تحمل سے کام لیا۔ آئندہ جو ہیں جب کل اسپیکر کا انتخاب ہوگا تو جو جیلی میں نے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے پہ ہمارا احتجاج ہوگا۔
तो इस असेंबली में जो एक जाली मैंडेट से जाली लोग असेंबली में बैठेंगे, जाली वज़ीर आज़म बनेगा, एक जाली कैबिनेट बनेगी, तो हम इंशाल्लाह एहतजाजन उसका मुकाबला करेंगे। हमारे स्पीकर साहब के जो स्पीकर सीट के लिए जो हमारा कैंडिडेट है आमिर डोगर साहब की बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है, हमारा चीफ व्हिप रहा है, इसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, असेंबली की रूल्स को समझता है। इस तरह जुनैद अकबर साहब जो है ना इसकी पार्टी के साथ बहुत लॉयल्टी है, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद रखते हैं कि जिनकी ज़मीर जागी हुई है वो हमें वोट देंगे। हम एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, कल कोई मीडिया चैनल कोई डिफरेंट एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रही थी। मैं जब खान से मेरी मुलाकात हुई तो खान साहब ने मुझे गो हेड दे दिया और उसने मुझे कहा कि आप सीनियर लीडरशिप की पूछ लें, मशवरा कर लें और हम जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रैंड अलायंस बनाएं और ग्रैंड अलायंस का वन पॉइंट एजेंडा होगा कि पाकिस्तान में ये अवाम का हक है कि वो अपनी लीडरशिप चुने, ये अवाम का मैंडेट है कि वो जिसको चाहे उसको जो है ना क़यादत सौंपी जाए। ये जिस तरह बंद खबरों में फैसले होते हैं ये नहीं होगा, यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और हम लोग आवाज़ उठाएंगे जो धांधला हुआ है, जो हमारी सीटें चोरी हुई हैं उसके बारे में हम लोग आवाज़ उठाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन सो रहा था और इस पे मुस्ताफ़ी होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, हमारी डिमांड होगी और हर जगह पर हम लोग उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा था जब फॉर्म 47 जो हैं वो तब्दील हो रहे थे, फॉर्म 45 जो होता है वो ओरिजिनल फॉर्म होता है और डंडियाँ मार के उन्होंने फॉर्म 47 को चेंज किया है। उसके पीछे हम लोग हर जगह आवाज़ उठाएंगे और अपने उन साथियों को इस ऐवान के अंदर लाएंगे। और सबसे पहले ये भी एक मिनट यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमारी तरजीह होगी अपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, यहाँ पे मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, ख़वातीन हमारी जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं और हमारे मर्द लीडर्स और हमारे साथी सरों के ताज वर्कर्स हमारे जो पाबंद सलासल हैं उनकी बाजियाबी के लिए हम लोग पूरी कोशिश करके उनको यहाँ पे लाएंगे।